رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان آیا رمضان. خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر ہمارے اس رحمت ہے مہمان کے اس سیگمنٹ میں. اور اس سیگمنٹ سے پہلے یقینی طور پر آپ نے ہمارے کچن کو ملاحظہ کیا، رمضان دسترخوان، جس میں یقینی طور پر تمام خواتین کو خاص طور پہ ہماری اس خاص سیگمنٹ کا انتظار رہتا ہے. لیکن اب جس سیگمنٹ میں میں اور آپ موجود ہیں، رحمت ہے مہمان، اس میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں وطن عزیز کے، شہر کراچی کے اور برادری کے ان احباب سے جنہوں نے اپنی زندگی کو کہ ایک حصے کے بعد یہ سوچا کہ کیوں نہ اب برادری کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو کسی ایسے پلیٹ فارم کا حصہ بنایا جائے جہاں سے بہتر موقع مل سکے تمام لوگوں کے لیے. اور چیریٹی بگن فرام ہوم، یقینی طور پر ہر نیک کام کا آغاز اگر گھر سے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. تو میمن برادری، آل پاکستان میمن فیڈریشن یقینی طور پر ہم سب کی پیرنٹ باڈی ہے. اس کے صدر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب شبیر ہارون صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبیر بھائی، سب سے پہلے بہت شکریہ. مشکل اوقات ہے، وقت بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اس افطار سے کچھ دیر قبل جو ہے ہم آپ کو یہاں روکیں اور آپ سے وہ بات کرائیں جو یقینی طور پر بڑی جو ہے ایمان افروز تو رہتی ہے، لیکن شاید ضرورت بھی ہوتی ہے. اور آپ جب بھی بات کرتے ہیں یقینی طور پر اس میں کوئی نہ کوئی حکایت ضرور ہوتی ہے. گو کہ آپ کے اور ہمارے کئی جو ہے چھوٹے کلپس جو ہے وہ وائرل بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد. لیکن آج بھی ہم کوشش ایسی کریں گے کہ کوئی ایسی بات جو دل کو چھو جائے. انشاءاللہ میں آنر ہے میمن ٹی وی میں ہمیشہ آنے کے لیے اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دینے کے لیے، تاکہ پبلک تک اپنا پیغام پہنچا سکے، اور یہ آپ کے ذریعے بنتا ہے. تو آپ لوگوں کا بھی شکریہ، پوری ٹیم کا آپ کی. تھینک یو، بہت شکریہ. اور شبیر ہارون صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو آج ہوگی، اور کمیونٹی کے حوالے سے ہماری باتوں کا محور جو ہے وہ میمن کمیونٹی ہوتی ہے. لیکن آج ہمارے درمیان خوش قسمتی، خوش بختی میں کہوں کہ ہمارے اسٹوڈیو کی جو ہے جان آج بنے ہیں ایک ایسی آواز جسے عالم اسلام میں بڑے مختصر عرصے میں ایک اعلیٰ ترین مقام حاصل ہوا ہے. اور شہر کراچی اگر میں بات کروں، وطن عزیز کی بات کروں، تو ہر محفل کی جان سمجھے جانے والے محمد زبیر اسحاق آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر بھائی، بہت شکریہ. بڑی فرمائش تھی لوگوں کی، اور کئی لوگوں نے ہمیں کئی بار کہا کہ اب باری ہے ان احباب کی بھی جن کو اب تک انہوں نے ہمارے اس چینل پہ کم دیکھا ہے. آج آپ ہماری اس زینت بنے ہیں ہماری اس ٹرانسمیشن کی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ. اور کیا عطا ہو رہا ہے، آج شبیر ہارون صاحب موجود ہیں اور محفل بڑی روح پور محفل جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں آپ. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی راہوں پہ مجھے نہ چلانا یا رب، ان کی راہوں پہ مجھے نہ چلانا یا رب. آمین آمین آمین. کہ سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤں، کہ سفر کرتے ہوئے گردے سفر ہو جاؤں. میرا محبوب ہے وہ راہ برے کون مکان، میرا محبوب ہے وہ راہ برے کون مکان، جس کی آہٹ بھی میں سن لوں تو خضر ہو جاؤں. زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی
مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر آہا جاؤں اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گہر ہو جاؤں. ضرب دوں خود کو جن سے تو لگوں لاتا ضرب دوں خود کو جن سے تو لگوں لاتا وہ جو مجھ میں سے نکل جائے آہا صفر ہو جاؤں. آہا مقرر ایک بات جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں. زبیر بھائی ایک بار اور اسی شعر کو ایک بار اور آہا جن سے تو لگوں لاتا ضرب دوں خود کو جن سے تو لگوں لاتا وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں. وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں. آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے. آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے. جتنا باقی ہوں مدینے بسر ہو جاؤں. جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں. مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں. ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں. سبحان اللہ. وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں. جو بھی باقی ہے مدینے میں بسر ہو جاؤں. یہ تھے زبیر اسحاق صاحب. بہت بہت شکریہ. الفاظ نہیں کہ جو ماحول آپ نے آغاز ہی میں ترتیب دے دیا ہمارے اس ٹرانسمیشن کا, اور اتنی ایمان افروز آغاز کے بعد, روح پرور آغاز کے بعد, تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ سنتے چلے جائیں. لیکن آج یقینی طور پر اتنی ہی ایمان افروز گفتگو, کیونکہ دین کی خدمت کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت جس کی ترغیب ہر مسلمان کو دی گئی ہے, اس کی خدمت بھی کسی عبادت سے کم نہیں. اور آج ایسے ہی روحانی کیفیت میں ہمارے صدر صاحب بھی ہیں, شبیر ہارون صاحب, صدر آل پاکستان میمن فیڈریشن, گونڈل میمن جماعت کے صدر بھی رہے. بیسیکلی وہیں سے اوریجنلی ان کا تعلق ہے. صدر صاحب, آغاز بڑا روح پرور ہوا ہے. سب سے پہلے میں آل پاکستان میمن فیڈریشن ہی سے آغاز کروں گا, کیونکہ وہی آپ کی شناخت بھی ہے, اور ہر میمن کی شناخت ہے وہ ہماری سپریم باڈی, مرکزی جماعت سے میں کہوں آل پاکستان میمن فیڈریشن. کیسا گزرا پہلا ٹینیور؟ اب آپ بلا مقابلہ دوسرے ٹینیور کے لیے منتخب ہیں, اور کم و بیش وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. اس جرنی کو میں چاہوں گا کہ شبیر ہارون, جس کا شاید مجھے یاد ہے, آپ کا انٹرویو سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید جماعت سے دور دور رہنے والے, کمیونٹی سے دور دور رہنے والے ابو نے ایک بار کہہ دیا کہ بیٹا اب تمہاری ضرورت تمہاری جماعت کو ہے وہاں سے, اور پھر وہاں سے جب پھر قطع تعلق کرنے کی کوشش کی تو نہیں, اب تمہاری ضرورت فیڈریشن کو ہے, اور وہاں سے پھر اب جو شبیر ہارون ایسا آیا کہ شاید پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. میں چاہوں گا کہ یہ جرنی ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اس سفر کی کچھ یادیں
کچھ پیش و خم، حالانکہ آج مجھے آپ سے بڑے آڑے ترچھے سوال بھی کرنے ہیں، لیکن آج آغاز میں کہوں گا کہ آپ کی جرنی کا یہ سلسلہ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو زبیر بھائی بہت آپ نے ماشاءاللہ سے کلام جو پڑھا، سبحان اللہ، اس کی تو کوئی وہ نہیں ہے. میں کہوں گا مالک کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا، والد صاحب نے مجھے اس لائن میں لگایا. سبحان اللہ. مقصد جو ہے نا کوئی بھی طریقے سے انسان کی خدمت ہے، سبحان اللہ، بے شک. اور لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگر وسیلہ یا ذریعہ بنایا تو میں اس کا مالک کا احسان مندی ہوں ہمیشہ کے لیے. بہت ٹف ہے یہ کاروبار کے ساتھ اس کو کرنا، مینیج کرنا چیزوں کو، اور اتنے لوگوں کے وہ فیس کرنا. لیکن جب وہ وقت میں برکت بھی دے دیتا ہے مالک، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور اللہ کی مہربانی ہے، کام بھی اللہ تعالیٰ مطلب ہم کہیں نہ کہیں سے نواز ہی کہیں نہ کہیں سے مالک مہربانی کر دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں تو اپنے ینگسٹر سے اور لوگوں سے کہوں گا تھوڑا سا بھی ہو، کچھ بھی ہو، اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے لیے اسٹارٹ تو لے لیں. ویسے تو تمام مسلمان کے لیے کرنا چاہیے، اگر کوئی کر نہیں رہا تو اپنی کمیونٹی کے لیے تو اسٹارٹ کرے. ابھی میں آپ کو سے بتاؤں، ابھی ہماری جو جماعت کی یوتھ ہے، جی ہماری کبھی بھی ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، میں کہتا ہوں یار کچھ نہیں کرو، اپنے دوستوں سے کچھ جمع کر کے کسی کی مدد کر دو. ہر آدمی کر سکتا ہے. ایم چاہیے کہ کسی کی خدمت کرنی ہے تو رستے اللہ تعالیٰ خود ہی بنائے گا. اب وہ بیچارے جاتے ہیں اپنے دوستوں سے پیسے جمع کرتے ہیں، کسی کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں، تو آ کے سٹوریز سناتے ہیں کہ ہم نے سوچا تھا ہم 10,000 جمع کریں گے اور ہمارے پاس 80,000 ہو گئے. تو جب آپ نکلتے ہیں نا نیکی کے کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے رستے برکت ڈال دیتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ قوم کی خدمت ضرور کریں، بہت غربت ہے. طریقہ کار خدمت ہر انسان اپنے اپنے طور پر کر ہی رہا ہے اور کوشش کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چینلائز اپنی اپنی طور پہ جس نے جو کرنا ہے وہ کرے، لیکن جب ادارے ہوتے ہیں تو ایک چینلائز طریقے سے خدمت کے ذرائع بنائے جاتے ہیں تاکہ مستحقین تک یا جن کو ضرورت ہے، ضرورت مندوں کی میں بات کروں گا، ان تک یہ بر وقت پہنچ سکے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے چینلز کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں میں آپ اسے بتا دوں واٹ میمن فیڈریشن کیا ہے، تھوڑا سا میں آپ کے عوام کو، اپنی عوام کو بتاؤں. میمن فیڈریشن کے انڈر میں یہ 57 جماعت 57 جماعت، ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ جماعتیں ہیں جو افورڈ کر سکتی ہیں، کچھ جماعتیں ہیں جن کے پاس جی ہاں چھوٹی جماعتیں کہتے ہیں، وسائل کی کمی ہے. میں چھوٹی اس لیے نہیں بولوں گا مطلب وسائل کی کمی ہوتی ہے ادھر. تو میمن فیڈریشن جو ہے نا ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. وہ ایک آنکھ سے، ایک نظر سے سب کو دیکھتی ہے، ٹھیک ہے نا. کہ اگر ہم نے ایک موٹر سائیکل دینی ہے تو مطلب 57 دینی ہے اگر لوگوں کو بانٹنی ہے. جی ہاں بالکل صحیح. اور دوسرا میمن فیڈریشن کی پبلک ڈیلنگ کوئی نہیں. آج تک میمن فیڈریشن پہ کوئی بھی اپلیکیشن ڈائریکٹ نہیں آتی. ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جماعت کو. جماعت کہتی ہے کہ میرے پاس یہ بندہ ہے اور اس کو گھر کی مدد میں یہ پیسے کی ضرورت ہے، وہ اپنا پورا ویریفیکیشن کر کے ہمارے پاس اپلیکیشن بھیجے گی. اس اپلیکیشن میں ہماری جو بورڈ کی ٹیم ہے وہ بیٹھ کے اس ٹیم، وہ جو بندہ ہے اس کے انٹرویو کرے گی اور اس کی ویریفیکیشن کرے گی، اور اس کے بعد وہ چیک جماعت کو واپس چلا جائے گا. اور جو ہمیں بھی دینا ہے وہ جماعت کو دینا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نے ہمیں یہ بندہ بھیجا، اس کا ہم نے بھی چیک کر لیا، ضرورت مند ہے ہم نے. تو اس میں ڈبل چیک بھی ہے. میمن فیڈریشن جو ہے ایک ایسے ہی کسی کو چیک بھی نہیں بانٹتی، اس کی وہ لیتی ہے، انٹرویو ہوتے ہیں، سب چیز ہوتی ہے، چاہے وہ شادی مدد ہو، چاہے وہ ہاؤسنگ مدد ہو، چاہے وہ رینٹل میں مدد ہو، چاہے وہ ایڈوکیشن میں ہو. ہر چیز کی ایک بار اس کی پوری اسکروٹنی، ہمارے بورڈز ہیں، ٹیمز ہیں، وہ اس پہ ورکنگ کرے گی اور پھر وہ جا کے ایک ریکمنڈیشن دے گی تو پیمنٹ جائے گی. اب جو میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میمن فیڈریشن نے ایز اے پریزیڈنٹ جو میں نے دیکھا ہے، کچھ لوگ اپنی جماعتوں کو پیسے دینا نہیں چاہتے. وجوہات کہ ان کے جو ادھر کام کر رہے ہیں وہ ان کو ڈس لائک کے ایشوز ہیں. جی میمن فیڈریشن ایک تو کمیونٹی کو کہوں گا کہ جو پیسے آپ نے دینے ہیں نا، فیڈریشن آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دے گی. جماعتوں سے ویریفیکیشن
اس کے بعد فیڈریشن اس کی ویریفیکیشن، اور آپ کو نام، ٹیلی فون نمبر اور اس کا اکاؤنٹ کھول کے بھی دے دے گی. آپ کو دینے آپ ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، اس کا ٹیلی فون نمبر سب چیز آپ کو پرووائڈ کر دی جائے گی. لیکن کمیونٹی کو دیں، اپنے کمیونٹی کے لوگوں کو پیسے دے دیں. جو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کسی اور کو دے رہے ہیں تو اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو نہیں دے رہے اس وجہ سے کہ اس جماعت میں یا اس فیڈریشن میں بیٹھا ہوں، اچھا نہیں لگ رہا ہوں، تو آپ اس چیز کو دل سے نکال دیں. آپ ہم سے بولیں کہ مجھے 10 فیملیز دے دیں بیواؤں کی، میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ پرووائڈ کر دوں گا، آپ لے لیں. آپ کو ایڈوکیشن میں اگر کرنا ہے سپورٹ، میں آپ کو بچوں کے نام، ٹیلی فون نمبر، اسکول کی ڈیٹیلز دے دوں گا، آپ خود دے دیں. ادھر آپ مجھے دیں گے، بولیں آپ دے دیں، میں دینے کے بعد آپ کو اس کے چیک کی کاپیز، ڈیٹیلز وہ بھی پرووائڈ کر دوں گا. ہمیں فیسیلیٹیشن کرنی پڑے گی، ہم کو یونٹی لانی پڑے گی. جب تک ہم یہ فیسیلیٹی نہیں کریں گے اور ٹرسٹ کریٹ نہیں کریں گے کہ غریبوں کو اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، جب تک ہم مل کے کام کریں گے نہ ہو سکتا ہے. چند لوگ مل کے اس پہ کام کریں گے تو ہم غریب سے غریب ہی کرتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں سے کہ خدا آپ کو جو چیز چاہیے جسٹ کال می، کہ میرے کو اتنی بیوائیں رکھنی ہے، میرے کو اتنے بچوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، آپ کو میں فیسیلیٹیٹ کرا دوں گا. کیا بات ہے. یہ فیسیلیٹیشن جو ہے نا فیڈریشن کی جانب سے یہ بہت بڑی ہے، اور اس پر کام کرنے کی میں کہہ رہا ہوں ہنگامی بنیادوں پر ضرورت اس طرح سے کہ میں اور آپ جن جماعتوں سے، مختلف بڑی جماعتیں، چھوٹی جماعت سے مراد وہی کہ جن کے وسائل کم ہیں، اگر وہ اس رویے کو اپنائیں گے کہ اگر آپ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ان سے کچھ جو ہے دلی رغبت نہ ہو کسی بھی وجہ سے، تو آپ کے لیے یہ چینل کھلا ہوا ہے. لیکن اپنی زکوٰۃ کو، اپنی عطیات کو کمیونٹی کی حد تک، برادری کی حد تک دینا بے انتہا ضروری ہے. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اور لیکن ایک سوال اس سے ضرور نکلا ہے، لیکن میں وقفے کے جانے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، وقفے پہ جاتا ہوں. آتے ہیں 1-2 اشعار کلام کے، کیونکہ جب ماحول اتنا خوبصورت بن چکا ہے تو وقفے کے بعد واپس آ کے ایک کلام کی میں گزارش ایک بار پھر کروں گا زبیر اسحاق سے. اور اس کے بعد ایک سوال جو میرے ذہن میں گونجا ہے اس گفتگو کے بعد، اس گفتگو جو شبیر ہارون صاحب کی ہے، اس کے لیے میں ان سے ایک دفعہ پھر ایک اور سوال کروں گا. لیکن ابھی ہم وقفے پہ چلتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا. ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ارمانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں ارمانی اسکائی لائن.
एक आर्किटेक्चरल वंडर, आर्ट और आर्किटेक्चर का दिलकश मिलाप, 3, 4 और 5 रूम्स के लग्जूरियस अपार्टमेंट्स जिनका वेस्टर्न डिजाइन मशरकी हॉस्पिटैलिटी का रंग लिए है। Perfectly located opposite Al-Azhar Gardens, M9 motorway और मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के नजदीक। For booking and details, please contact Haider Ali and Company 021 111 425 426. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, खुशामदीद नाजरीन, एक बार फिर हमारी इस रहमत है मेहमान सेगमेंट में। और इस सेगमेंट में ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के सदर जनाब मोहम्मद शब्बीर हारून साहब हमारे मेहमान हैं, और इन्हीं की ख्वाहिश पर, लेकिन इसमें कुछ ख्वाहिशें मेरी भी, क्योंकि आज बड़े दिनों बाद मोहम्मद ज़ुबैर इसाक साहब हमारी इस नशिस्त का हिस्सा बने हैं। ज़ुबैर भाई, एक कोई और कलाम के चंद अशार हो जाएं तो महफिल एक बार फिर। भाई के वालिद साहब अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, उनसे बड़ी एक न्याजमंदी का ताल्लुक था। मेमन मस्जिद पहाड़ी वाली में शबीर भाई अपने हाथों से जब आखिरी अयाम थे हाजी साहब के, तो व्हील चेयर पे वो आते थे और मुझसे इस कलाम की खास कर फरमाइश करते थे। सुभान अल्लाह, मैं पेश कर देता हूँ। अता हो, अता हो। मदीने के वाली दो आलम के दाता, मदीने के वाली दो आलम के दाता, मेरी भी नजर सूरत लगी है, मैं मोहताज हूँ एक निगाहे करम का, मैं मोहताज हूँ एक निगाहे करम का। तुम्हारे करम पर मेरी जिंदगी है, मदीने के वाली दो आलम के दाता, तुम्हारे के टुकड़ों पे मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मांगता, तुम्हारे ही टुकड़ों पे मेरा गुजारा, तुम्हारे ही दरबार का हूँ मैं मांगता। जो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं, जो तुमसे न मांगूं तो फिर किससे मांगूं। तुम्हारा तो सारा ना सकी है, मदीने के वाली दो आलम के दाता, यहाँ रह के जीना है मरने से बदतर, वहाँ जाके मरना है जीने से बेहतर। मयसर जो हो उनके कदमों में रहकर, वही जिंदगी असल में जिंदगी है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मदीने की गलियों
نجوم فلا کو کہاں وہ میسر مدینے کے زیروں میں جو دلکشی ہے سبحان اللہ. نجوم فلا کو کہاں وہ میسر ہے وادی ایمن پہ خالق کی رحمت مسلم ہے بیت المقدس کی عظمت. بے شک بے شک. مگر قلب مزید کو ہے جس کی حاجت وہ سلطان طیبہ تمہاری گلی ہے. میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا ہزاروں کی میں خار طیبہ میں جا کر شب و روز پیتے عرفاں کے ساگر نہیں کوئی جاتا تشنا سکندر نہیں کوئی جاتا تشنا سکندر یہ ساقی یہ کوثر کی دریا دلی ہے میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. الفاظ کم پڑ جاتے ہیں ناظرین. اگر میں آپ کو اس وقت ہمارے اس اسٹوڈیو کی جو ہے کیفیت روحانی کیفیت کا بیان کر سکوں الفاظ میں شاید ممکن نہیں ہے کہ رواں جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اس روحانیت سے. ایک بار پھر بہت بہت شکریہ زبیر بھائی آپ کا. آپ کی آمد ہم سب کے لیے انتہائی فخر کی باعث تو ہے ہی، لیکن آج آپ نے اس محفل کو، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے ماحول کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور الحمدللہ آج ایسی ہی کچھ کیفیت ہے. شبیر ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ایک بار پھر. اب جس سوال پہ جس بات پر ہم وقفے پہ گئے تھے میں اس سوال کو تھوڑا سا فریز کر کے تھوڑا سا ڈی فریز کر کے ان کے سامنے لاتا ہوں. سر میمن کمیونٹی بڑی تجارتی کمیونٹی، بزنس کمیونٹی، مطلب ہم چاہیں تو کیا کچھ فتح نہیں کر سکتے، الحمدللہ کر بھی رہے ہیں، کوشش پوری جاری ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری میمن کمیونٹی کی میں پوری نہیں کہوں گا، 100% نہیں کہوں گا، کی زکوٰۃ کا بڑا حصہ ہم حاصل کر پا رہے ہیں؟ ہماری کمیونٹی، ہماری جماعتیں، فیڈریشن تو ویسے ہی ان چیزوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی ہمیں ایک بہت بڑے چنک کو جو ہے کمیونٹی میں زکوٰۃ کی حیثیت سے لانا ہے؟ میں اسی لیے کہا آپ کو بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اپنی کمیونٹی کے بڑے جتنے بھی ہیں پرسنل نظریے سے لے کے بیٹھے ہیں اگر، تو اس سے ہماری کمیونٹی کا کیا قصور ہے؟ تو ہم اپنی کمیونٹی کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ تو میں نے جو ابھی اسٹرکچر آپ کو بتایا اس کا مقصد یہی تھا. میں کہتا ہوں 5% بھی زکوٰۃ کمیونٹی میں خرچ نہیں ہوتی. صحیح. اور یہ جتنے ہیں ہمارے ڈونرز، زکوٰۃ دینے والے، کوئی ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں ان سے کہ اپنی کمیونٹی کا خیال کرنے کے لیے آپ اڈاپشن لے لیں، آپ کوئی سسٹم کریٹ کر لیں. آپ جیسے بولیں گے ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ہم آپ کو جماعتوں کی ڈیٹیلز، لوگوں کی ڈیٹیلز دیں گے، لیکن خدا را اپنی کمیونٹی کو ایک بار کھڑا کر دیں. جس طریقے سے آپ دوسری کمیونٹیز دیکھتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو کھڑا کر دی ہیں. آغا خان کی بات کرتے ہیں، ہم بوری کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، روزگار کے لیے فنڈ کا سسٹم. ہم اس سے زیادہ وسائل رکھتی ہیں میمن کمیونٹی اگر دیکھا جائے. بالکل صحیح. تو یہ یونٹی نہیں ہے.
اور نہ جانے کیوں ایک دوسرے کی اس میں جلیسی میں کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں تو صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں, بہت لفظ سے لوگ جڑے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, الحمدللہ ابھی ہم جوڑتے جا رہے ہیں لوگوں کو, کوشش کرتے جا رہے ہیں, لیکن بہت کچھ کرنا, اگر دیکھا جائے بہت کچھ کرنا ہے. اگر ہم صرف 10 سال مل کے اپنی کمیونٹی پہ ساری زکوٰۃ خرچ کر دیں نا, آپ کو ایک آدمی بھی ہمارے یہاں غریب نہیں ملے گا. بہت ضروری ہے, اور اس میں تھوڑی سی تیزی لانی ہوگی. شاید صدر صاحب یہ بات نہ کریں, میں یہ بات کر دیتا ہوں اپنے الفاظ میں کہ ایک چہرہ جو ہم میمن کمیونٹی کا دنیا کو دکھا رہے ہیں, یہ ایک سائڈ ہے, سکے کا ایک رخ ہے. دوسرا رخ بہت بھیانک ہے. مطلب اگر ہم دیکھنے جائیں تو بہت ضرورتیں بہت ہیں, اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا. کہیں وقت گزر نہ جائے اور ہم سے پکڑ نہ ہو جائے, ہم سے پوچھ نہ ہو جائے کہ تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے ارد گرد رہنے والوں کے لیے, اپنی برادری کے لیے جہاں سے آغاز کرنا ہے آپ نے, اس کے لیے کیا کیا. سر صاحب, ایجوکیشن پہ بڑا کام ہو رہا ہے, اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ آئی ٹی کی بھی میں بات کروں گا. اس میں تو آپ نے یقینی طور پر جس تیزی سے ایک سلسلہ, نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ تیزی سے جاری تھا, اس پہ آپ نے اور نئی چیزیں انکلوڈ کر دی ہیں. لیکن پہلے میں بات کروں گا ایک فارمل ایجوکیشن کی, بیسک سے لے کے ہم جو ہائر ایجوکیشن تک کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں, ڈفرینٹ وینچرز بن رہے ہیں. اس پہ میں چاہوں گا ضرور کمیونٹی کو یہ پتا ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. میں ایک چیز اس پہ, اچھا ہوا آپ نے بات کی, بہت ضروری ہے ایجوکیشن فار آل. ہماری قوم کی ترقی ایجوکیشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ موٹو ہم پچھلے 10 سال سے WMO آل پاکستان میمن فیڈریشن لے کے چل رہا ہے. جی بالکل. ایشو اس کے اندر آیا جب ہم نے اس پہ ورکنگ کی کہ ہم لوگ جو ہے کوالٹی ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کر رہے تھے. تو ہم کر رہے تھے, میں ایک ورڈ بولتا ہوں, شاید ناراض ہو جائیں لوگ, لیکن میں بولتا ضرور ہوں, گاربیج ان گاربیج آؤٹ. مطلب ہم کچرے پہ کچرا ڈال رہے ہیں اور کچرے نکال رہے ہیں. تو ہم نے بہت زیادہ خرابی یہ 10 سال میں مانیٹر نہیں کی, اور اس کی وجہ سے بہت پرابلمس ہماری کمیونٹی میں آئے ہیں جو میں ابھی دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد میں WMO کی ٹیم کے ساتھ بھی ہم بیٹھے عارف حبیب سے, ہارون ابراہیم قاسم سے, ابراہیم قاسم صاحب کے ساتھ, کہ اگر ہم نے ایسی ایجوکیشن دینی ہے تو اس سے اچھا ہم ایجوکیشن بند کر دیں. اور پھر ان کو پورے اسٹیٹسٹک کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پلان کیا, WMO ساتھ تھی, کہ ہم کس طریقے سے ایجوکیشن ہمارے بچوں کو چینج کریں. یہ چینج آج شروع کریں گے نا تو 10 سال بعد 15 سال بعد جا کے پتہ چلے گا کہ کیا ہوا. الحمدللہ عارف حبیب صاحب اور سارے بڑے ملے, شبیر مچھارا, اشرف مچھارا WMO کے, میں, اجاز سایہ ٹبا کی طرف سے بھی ہم نے جوائن کرایا, حسین داؤد صاحب کو بھی انہوں نے جوائن کرایا. تو ایک پورا ایک کنسورشیم بنا, اس کا ہم نے نام دیا میمن ایجوکیشن مانیٹری فاؤنڈیشن. فنڈ کے لیے وہ ہم رجسٹرڈ نہیں ہو سک رہے تھے, وہ IMF آ جاتا تھا اس وقت, فاؤنڈیشن ہم نے یوز کیا, ورنہ پلان وہ تھا کہ ہم اس پہ تیار کریں. تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا اس میں ہم ایک پورا اسکالرشپ کا پلان تیار کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں جو بھی بچے ہمارے ایسے پڑھ رہے ہیں جو کوالٹی ایجوکیشن نہیں لے رہے اور لائق ہیں, وہ میمن ایجوکیشن مانیٹری فنڈ نے اپنا آفس بھی تیار کیا ہے, جو تمام میمنوں کمیونٹی کے WMO آل پاکستان میمن فیڈریشن, میمن پروفیشنل فورم کے, نو ڈاؤٹ ہی از ورکنگ ویری, عرفان بھائی, تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ سب ٹیم نے مل کے ایک ٹاسک جوائنٹلی لے لیا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن کوالٹی کرنی ہے, اور اس کی چیئر عارف حبیب صاحب خود کرتے ہیں, اور ہر مہینے میٹنگ ہوتی ہے اس پہ الحمدللہ. اور الحمدللہ ہمارے نے ابھی تک اس میں کچھ اسکول رجسٹرڈ کیے ہیں کہ اس میں کوئی بھی بچہ جا رہا ہے اور نیڈی ہے, وہ ہمارے پاس آ جائے. ہم اس کی فیس 15,000 روپے مہینے کی تک پر بچے کی دیں گے. کیا بات ہے. اور الحمدللہ 400, لاسٹ ایئر ہم لیٹ ہوئے تھے, شروع کیا 400 بچے ہم نے لے لیے ہیں, اس بار 2,500 بچوں کا ہے. تو آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ ہے کہ جو اگر کوئی لو اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ رابطہ کرے, اچھے اسکول میں بچوں کو ٹیسٹ دلائیں, اور اس کی فیس ہمارے پہ چھوڑیں, ہم اس کو لکافہ کریں گے. ہمارا کہنے کا مقصد ہے اگر لائق بچہ ہے اس کو ہمیں پوری طریقے سے سپورٹ کرنا ہے اور لے کے آگے چلنا ہے. یہ ہماری کمیونٹی کے فیوچرز ہیں.
जॉब के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ाई जॉब के लिए नहीं की जाती, अपने अंदर चेंजिंग लाने के लिए भी की जाती है, आपकी सोच को तब्दील करने के लिए की जाती है। मैं आपसे नहीं कहूँगा आप पढ़ो जॉब करने के लिए, मैं कहूँगा पढ़ो इसलिए, ये मेरे बेटे ने मुझे बताया। उस दिन बैठा, मैंने पूछा यार तुमने पढ़ा क्यों ये इंजीनियरिंग? ऐसे ही सवाल आया, दो चार बच्चे और आए हुए थे दोस्तों के, कि पूछा ये इसने ये क्यों पढ़ा है और बाहर जाके क्यों पढ़ा वो? मैं बोला बात तो सही है। मैं पूछा उससे क्यों पढ़ा? बोला मैंने पढ़ा इसलिए कि मेरे को सोचना कि ये पानी की बोतल है, ये बनी कैसे होगी, डला कैसे होगा, विजन कैसे क्रिएट होगा। तो पढ़ने से, रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा, आपने अपना विजन क्रिएट करना है ताकि आप क्या कर सकते हैं आगे, अपनी कौम के लिए भी करें और अपने लिए भी करें और तरक्की करें। जॉब को छोड़ें, विजन ब्रॉड करें। इंशाल्लाह मेमनों पे वैसे ही मालिक की बहुत मेहरबानी है, अल्लाह ताला। क्या बात है, क्या बात है। और जॉब के लिए कोई पढ़ा नहीं जाता, पढ़ता है इंसान अपने आप के लिए। जॉब तो खुद फिर चल के आपके पीछे आती है, और यही हम सबका मकसद भी होना चाहिए। और जिस एजुकेशन की बात सदर साहब ने की है, आज अगर कोई ये गिला करता है कि मुझे एजुकेशन के वसाइल नहीं थे, तो शायद वो झूठ बोल रहा है। आज तमाम एवेन्यूज़ खुले हुए, जमात अपने अपने तौर पर कर रही हैं, जितनी उनकी दस्तरस है, फेडरेशन WMO अपने तौर पर कर रही है, और अब ये मेमन एजुकेशन मॉनिटरी फाउंडेशन आला तालीम, यानी आला स्कूलों में आपके बच्चों की तालीम दिला सकती है। अगर खुदा ना खासा कोई हुज्जत है कि यार इदारों में कौन जाएगा, और अपने बच्चों को फिर छोटे स्कूलों में या स्कूल से बाहर रखना है, तो ये आप उन पेरेंट्स की गलती होगी। मैं अपनी बात बता दूं कि मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद मोहतरम भी ऐसे ही इदारों से, सर आदम जी फाउंडेशन के पैसों से पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तालीम के साथ साथ फिर उन्होंने बेशुमार, जब वो इस काबिल हो गए तो उन्होंने ना सिर्फ उस फंड को वापस किया, बल्कि इसके बाद तमाम हमारी कम्युनिटी के अंदर, हमारे ख़ानदान के अंदर एक तालीम का दौरा हो गया। तो आज की थोड़ी सी आपकी दिल पे पत्थर रख के किसी भी काम को आगे बढ़ाना जो है, आगे आपकी नस्लों को कई लोगों के आगे झुकने से रोक सकती है। ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझने की चीज़ है। सर, आलमी सतह पर बैरून मुल्क पाकिस्तान का असासा समझे जाते हैं, तो बैरून मुल्क मेमन भी तो पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान की मेमन बरादरी का असासा है, और उन्होंने हमेशा कभी भी पीछे नहीं रहे। आपका गुज़िश्ता दिनों दौरा भी रहा, गुज़िश्ता काफ़ी अरसा में, कुछ माह हुए मैं देख रहा था आपकी वो दौरा, और मेमन कम्युनिटी का, हमारी पाकिस्तान की मेमन कम्युनिटी से कनेक्शन, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताइए, ताकि और आज मौका है कि हम फिर उनको दावत दें कि आएँ और हमारे साथ हाथ बटाएँ। देखिए, मैं तो माशाल्लाह बहुत लोगों से मिला अमेरिका में, मैं 7 शहरों में विज़िट किया, सब मेमन कम्युनिटी के लोगों ने इनवाइट भी किया, प्रोग्राम्स भी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। दर्द भी रखते हैं लोग। अब उनका एक मसला था कि वो पैसे बेचारे, अमेरिका में ये था कि वो देना चाहते थे उस जगह पे जहाँ से उनको टैक्स में एग्जम्पशन मिल जाए। समझ रहा हूँ। तो हमने एक DDS फाउंडेशन के साथ मिलके कोलैबोरेशन किया, ताकि वहाँ वो अगर पैसे देंगे ज़कात में, तो वो उनको टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा। सही। वो उधर देते हैं पैसे, पाकिस्तान आ जाते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बोलूँ, अमेरिका से मैं काफ़ी लोग हैं जो हमें अभी आज शुरू हो गए फंड देना, और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भी आते हैं। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, वो भी अडॉप्शन ले रहे हैं कुछ चीज़ों की, हम उनको ये अडॉप्शन दे रहे हैं कि आप कुछ बच्चे अपने पास रख लें, कुछ फैमिलीज को आप अडॉप्ट कर लें। तो उनके लिए तो डॉलर्स में होता है, तो वो तैयार भी हुए हैं, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। हाउसिंग के लिए उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट की, जो हम अगला प्रोजेक्ट ला रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कम्युनिटी में दर्द रखते हैं, व्हाट दे वांट, ट्रांसपेरेंसी, कि ये पैसे जो मैं दे रहा हूँ वो उधर ही खर्च हो रहे हैं कि नहीं। तो उसी को फैसिलिटेट करने के लिए अभी मेरे को उन्होंने भेजे थे कुछ डॉलर्स, तो मेरे को बोला ये पैसे, मैंने उनको डिटेल दे दी कि ये 126 लोग, ये नाम, ये टेलीफोन नंबर, क्या बात, अडॉप्ट कर लीजिए, ये है, इनको ये चेक नंबर के, क्या बात है, आप वेरीफाई कर लें, फ़ोन करके कर लें, जैसे कर लें, ये 126 फैमिलीज हैं, ये चेक कर लें। मतलब हार्डली मेरे पास वो पैसे आए हैं, और उसके छठे दिन मैंने उनको डिटेल भेज दी है, और वो ख़त्म कर दिए मैंने पैसे। तो मेरा क्या मकसद ये है कि पैसे रखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ना फेडरेशन को ज़रूरत है। ये आपने अगर हमें अमीन बनाया है, तो हमारा मकसद यही है कि हम आगे किसी तरीके से पास ऑन करते जाएं, और जितनी डिटेल्स चाहिए होंगी एनी टाइम एक फ़ोन पे आपको मिलेंगी। क्या ही बात है।
इस सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा। और इस जब सिस्टम की बात कर रहे थे तो मुझे एक छोटा सा सिस्टम बहुत अर्ली तेज़ी से गुजार देता हूँ। किरण फाउंडेशन लियारी के पसमंदा इलाके में शुरू हुआ, सबीना खत्री ने उसे शुरू किया था और 20 बच्चों से जब जो उन्होंने शुरू किया था तो उन्होंने ये शर्त रखी थी अपने डोनर्स के साथ, आपने अपने बच्चों के साथ अगर एक बच्चा आपने अडॉप्ट किया तो उस बच्चे की तस्वीर भी अपने बच्चों की तस्वीरों के साथ रखनी है, ताकि आपको याद रहे कि इसकी जिम्मेदारी भी आपने उठाई है। और अपने बच्चों के साथ जब आपके बच्चे, इस बच्चे की भी तस्वीर आ जाएगी तो क्या ही उसका मुस्तकबिल होगा। अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी उस काम में कि आज सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चे और पेरेंट्स उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। DCTO गवर्नमेंट स्कूल उन्होंने अडॉप्ट किया। तो ये सिलसिला अब हमें शुरू करना होगा, हमें इन बच्चों को अडॉप्ट करना होगा, अपने बच्चों की तरह उसे ऐसी ही तालीम देना होगी जैसा कि इस वक्त की और जदीद दौर की ज़रूरत है। IT जदीद दौर की ज़रूरत, और फेडरेशन पूरी तरह लगी हुई है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक हथियार कम से कम जो IT का है ये तो फेडरेशन पूरी देने की कोशिश कर रहा है। अब जो इस हथियार से फ़ायदा उठा ले, ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। कैसे देखते हैं इस फेडरेशन के काम को? अभी भी कमी है, बहुत चीज़ें हैं और बहुत चीज़ें इतनी जल्दी चेंज होती हैं कि मुझे भी समझने के लिए तो जी हाँ। हम फॉलो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि हमारे वो बच्चे, इस वक्त जो हमने प्रोग्राम किया था ना वो गूगल सर्टिफिकेशन का, उसका मकसद से भी ये था कि हम किसी तरीके से भी वो लोग जो जॉब कर रहे हैं उनकी किसी से अपलिफ्ट हो जाए, उनकी प्राइस कैसे और मिल जाए, सैलरी में इन्हेंसमेंट कैसे हो जाए। तो वो प्रोग्राम पे हमने तकरीबन 1100 बच्चों के लिए वर्किंग की। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज हैं उसमें भी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सक्सेस कामयाबी का सिलसिला कहीं रुकता नहीं है। जब हम जहद मुसलसल के साथ आगे बढ़ते हैं तो कामयाबियाँ कहीं नहीं रुकती। सर, हमारी भी छोटी सी कामयाबी द मेमन TV HD अली गोडिल हमेशा से कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ कम्युनिटी में कुछ नया करने के लिए, और शायद हम मीडिया हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि आप सबके शाना बशाना हम भी अपनी खिदमत पेश करते रहें। कैसे देखते हैं हमारी इन कोशिशों को? अली गोडिल CEO कहाँ से आगाज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कहाँ बैठे हैं, किस अंदाज से, कैसे इस जर्नी को कैसे देखते हैं? देखें, ये तो हमारी कम्युनिटी के लिए एक वही बात की मैंने कि जॉब करने से अच्छा है अपने विजन्स को क्रिएट करें। और उस विजन को अली ने जिस तरीके से प्लान किया और जिस तरीके से लेके चले, अल्लाह इसको कामयाबियत दे और तरक्की दे माशाल्लाह से। तो पूरी दुनिया में देखा जाता है हमारी कम्युनिटी की रीच है, हमारी कम्युनिटी के लोगों को पता चले। और जिस हिसाब से अभी ये डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम जो कर रहा है ये यूथ के, और वो दिस इज़ द वे, मतलब ये तरीका है बनिस्बत दूसरी जाके सिर्फ तस्वीरें खिंचाने से बेहतर है कि ये कोई हम हमारी यूथ को एक्टिव करें, हमारी चीज़ों को एक्टिव करें। और अली गोडिल और यही टीम आपकी माशाल्लाह से पूरी, मैं हमेशा इनको कहता हूँ अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और खूब तरक्की दे, और इसका खुद का चैनल भी हो। बहुत शुक्रिया। और यही चैनल है, इंशाल्लाह इसी चैनल से अब हम आगे बढ़ेंगे और कई कदम आगे हमें जाना है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा आने वाला कल हमारे गुजरे हुए कल से बेहतर हो। यही हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और कलाम की मैं फिर मनकबत की मैं गुजारिश करूँगा हज़रत ज़ुबैर इसहाक से, और इसके बाद फिर दुआ के साथ हमारी इस ट्रांसमिशन का अख्ताम होगा। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और मेरा दिल भी तो अपने साथ
اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے نواسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے بغداد کی گلیاں ہے کہ طیبہ کا نگر ہے یوں ہوتا ہے محسوس کہ جنت سے گزر ہے مہکا ہے حسی پھول گلستان حسن میں مہکا ہے حسی پھول گلستان حسن میں زہرا کو دلارا ہے یہ حیدر کا پسر ہے زہرا کا دلارا ہے یہ حیدر کا پسر ہے کس حال میں کون آیا ہے کیا چاہیے کس کو کس حال میں کون آیا ہے کیا چاہیے کس کو میرا کو مریدوں کے میرا کو مریدوں کے خیالوں کی خبر ہے میرا کو مریدوں کے خیالوں کی خبر ہے چوروں کو بنا دیتے ہیں وہ قطب زمانہ شعر دیکھیں چوروں کو بنا دیتے ہیں وہ قطب زمانہ کتنا شہ بغداد کی کتنا شہ بغداد کی نظروں میں اثر ہے کتنا شہ بغداد کی نظروں میں اثر ہے رب کا یہ کرم خاص ہے حسنین کا صدقہ رب کا یہ کرم خاص ہے حسنین کا صدقہ ناچیز پہ بھی 11ویں والے کی نظر ہے ناچیز پہ بھی 11ویں والے کی نظر ہے اور یہ بات کوئی خواجہ اجمیر سے پوچھے یہ بات کوئی خواجہ اجمیر سے پوچھے اتنا تیرے دربار کے ٹکڑوں میں اثر ہے
کتنا تیرے دربار کے ٹکڑوں میں اثر ہے، بغداد کی گلیوں میں جو پھرتا ہے تو اجمل، بغداد کی گلیوں میں جو پھرتا ہے تو اجمل، لگتا ہے تیری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، لگتا ہے تیری ماں کی، لگتا ہے تیری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، چوروں کو بنا دیتے ہیں وہ قطب زمانہ، چوروں کو بنا دیتے ہیں وہ قطب زمانہ، چوروں کو بنا دیتے ہیں وہ قطب زمانہ، کتنا شہ بغداد کی، کتنا شہ بغداد کی نظروں میں اثر ہے، یوں ہوتا ہے محسوس کہ جنت سے گزر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔